بادشاہ سلامت درباریوں کے درمیان موجود تھے۔ درباریوں میں بادشاہ سلامت کو خوشخبریاں سنانے کا مقابلہ جاری تھا۔ بادشاہ سلامت بہت خوش تھے، ہر اچھی خبر ان کے کانوں میں رس گھول کاتی تھی۔ انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دنیا کے سب سے کامیاب حکمران ہیں۔ ان کی ہدون سلطنت میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں۔ رعایا اتنی خوشحال ہو چکی ہے کہ ملازمین ملنا دشوار ہو گئے ہیں۔ امن و امان کی حالت اتنی مثالی ہے کہ ہر شہر میں کوتوالی کا عملہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا۔ بازاروں میں چہل پہل ہے، تاجروہے کے پاس اشیاء صرف کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور رعایا جھولی پھیلا پھیلا کر بادشاہ سلامت کی درازی عمر کے لیے دعائیں کرنے میں ہمہ وقت مشغول۔ سلطنت اور رعایا کے بارے میں ایسے تمام خوشگوار حالات کی خبروں کا واحد ذریعہ بادشاہ سلامت کے یہی درباری تھے، جو بادشاہ سلامت سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جہاں ان کا پسینہ گرے دربار چھوٹیے اس جگہ اپنا خون بہانے کے لیے تیار بیٹھے رہتے تھے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ تاریخ کے ایسے نادر الوجود حکمران کی جان اتنی قیمتی تھی کہ مجال ہے ان درباریوں کا حلقہ توڑ کر کوئی پرندہ بھی پیر مار سکتا۔ محل میں بھی ہر وقت خوشی بمسرت برستی رہتی تھی تاکہ بادشاہ سلامت کا دل بہلا رہے اور کوئی بھی دکھا باری خبر ان کے پاس نہ پہنچ سکے۔ ہر مصاحب کی کوشش ہوتی کہ وہ عالم ناہے کے سامنے تفریح کا نئے سے نیا طریقہ پیش کرے اور جہاں پناہ سے داد اور انعام وصولام کر کے دیگر درباریوں کے مقابلے میں خود کو سرخ راؤ ثابت کر سکے۔ اسی تفریحی پروگرام کے تحت آج ایک کاروباری نے جہاں پناہ کے سامنے ایک نجومی کو پیش کرنے کی اجازت طلب کی، جو بخوشی عطا کر دی گئی۔ نجومی دربار میں حاضر ہوا اور جھک کر آداب بجا لایا۔ جہاں پناہ نے نجومی کو حکم دیا کہ وہ ان کے مستقبل کے بار بڑیے میں ذائچہ بنا کر انہیں بتائی کہ آنے والے دنوں میں بادشاہ سلامت کو کس قسم کے حالات درپیش ہوں گے۔ نجومی نے جھک کر سرخم کیا اور دربار کے ایک کونے میں بیٹھ کر ذائچہ تیار کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جہاں پناہ اس دوران دوسری تفریحات سے اپنا دل بہلانے میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد نجومی ذائچہ تیار کر کے فارغ ہوا اور جہاں پناہ سے جان کی امان طلب کرنے کے بعد چند پیشگو آہے کرنے کی اجازت چاہی۔ جہاں پناہ نے فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جان کی امان اور پیشگوئیاں کرنے کی اجازت نجومی کو عطا فرما دی۔ نجومی نے محتاطانہ انداز میں چاروں جانب نظریں دوڑا کر بادشاہ سلامت کی خدمت میں صرف ایک پیش گوئی عرض کی اور کہا، عالم پناہ، اگر ملک کے حالات ایسے ہی خراب رہے تو چند ہی ہفتوں میں آپ کی رعایا آپ کے خلاف بہت بڑی بغاوت کرنے والی ہے۔ یہ پیش گوئی سن کر پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ خود بادشاہ سلامت حیران رہ گئے۔ چند لمحوں کے سناٹے کے بعد اچانک چاروں جانب سے ایک شور بلند ہوا۔ درباری تلوار نکال کر نجومی کی جانب لپکے۔ چاروں طرف سے دوڑو پکڑو کا ایک شور بلند ہو، لیکن بادشاہ سلامت گرجدار آواز میں دوڑتے ہوئے تخت سے الفاٹے کر مصاحبین پر برس پڑے اور حکم دیا کہ نجومی کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیا جائے۔ تمام مصاحبین اپنا ساموں لے کر رہ گئے۔ جو درباری نجومی کو دربار میں لے کر آیا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ نجومی کا گلا دبا دیتا۔ نجومی نے اسے کھلم کھلا دھوکہ دیا تھا اور بجائے بادشاہ سلامت کو مستقبل کے سہانے خواب دکھانے کے انہیں حقیقت بتانے پر ٹال گیا تھا۔ نجومی نے بادشاہ سلامت کی خدمت میں عرض کیا، حضور والا، آپ کی رعایا بھوکوں مر رہی ہے، چوری ڈکیتی اور رہزنی عام ہے۔ اب کے تمام وزراء اور مصاحبین نے اب کی رعایا پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑ رکھے ہیں کہ رعایا کے لیے ایک سانس لینا دشوار ہو رہا ہے۔ بادشاہ سلامت سر جھکا کر یہ سوچنے لگے کہ آخری مرتبہ کب ان کی رعایا سے براہ راست ملاقات ہوئی تھی، لیکن انہیں یاد نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس ملاقات کو برسوں گزر چکے تھے۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ آخری ملاقات کے بعد ہی ان کے مصاحبین نے بادشاہ سلامت کی رعایا میں زبردست مقبولیت کے پیش نظر یہ مشورہ دیا تھا کہ الف نون کے مخالفین جہاں پناہ کی عوام میں اس مقبولیت کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور وہ سازش کر کے جہاں پناہ کی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے مصاحبین نے جہاں پناہ کے گرد محافظوں کا پہرا سخت کر کے انہیں رعایا سے الگ تھلگ کر دیا تھا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن جہاں پناہ نے اپنی رعایا کا حال الفا نون کے اپنے انہی مخلص مصاحبین کی زبانی معلوم ہوتا رہتا تھا، اور جہاں پناہ مطمئن تھے کہ ان کی سلطنت میں دودھ وشہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ لیکن آج اس نجومی نے گویا اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بادشاہ سلامت کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ بادشاہ نے فوری فیصلہ کر کے اس پر عمل درآمد بھی کر دیا، جس کے نتیجے میں چند ہی مہینوں کے اندر بادشاہ کو رعایا میں کھوئی ہوئی مقبولیت بھی دوبارہ حاصل ہو گئی، ملک میں امن و امان بھی ہو گیا اور رعایا بھی خوشحال ہو گئی۔ بادشاہ نے یہ کیا کہ نجومی کو فوری طور پر اس نے وزارت عظمیٰ کا عہد ہے سونپ کر تمام مصاحبین کو فی فور برطرف کرنے کا حکم جاری کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو شخص بھرے دربار میں اپنی جان کا خطرہ مول لے کر اسے حقائق سے آگاہ کر سکتا ہے تو وہ شخص یقیناً اپنے ملک کے عوام اور خود بادشاہ کا کتنا بڑا خیر خواہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور نیا وزیر اعظم
ایسا ہی ثابت ہوا۔